بلال بخشانے والا ہوگا، فاطمۃ الزہرا کا بابا بخشانے والا ہوگا، علی کا آقا بخشانے والا ہوگا، صحابہ کا آقا بخشانے والا ہوگا، بلال حبشی کا آقا بخشانے والا ہوگا، گناہگاروں کا داتا بخشانے والا ہوگا۔ تھوڑا پانی۔ پیارے دوستو، اللہ کے واسطے میں جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کے واسطے میری ایک ایک بات کو سمجھو مسلمانوں، میری ایک ایک بات کو غور کرو مسلمانوں۔ تم کہیں ویڈیو کلپاں دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے، ارے ابھی تو ان لوگاں کم بنا رہے جی، ان کے دکانہ بند ہو گئے، شٹراں پڑ گئے، محفل میں ایسا بیٹھا ان کا مولانا تو پوچھ رہا ہوں ایسا ہے کہتے نا، کون بولے رہے تیرے کو؟ ہاں نقشبندی صاحب بولے۔ ہاں بحران ہوگا، یہ نقشبندی صاحب کا ترانہ یہاں بھی بحران ہے صاحب۔ تو میں بولا آپ اونٹنے والوں کو تھوڑا اونٹنے کا موقع دے دو، جان دو، بول کے خاموش بیٹھ گیا۔ روزانہ 5 کلپاں بناتے پٹھے میرے متعلق۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ تم بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، باٹل لا لو بابو۔ سبحان اللہ۔ سمجھے دوستو، روزانہ 5 کلپاں بناتے پٹھے مخالفت میں، اور جان دو اونٹلے رہا، اونٹنے دو۔ ایک صاحب پوچھا رہے کہ اتنی پرمیشن گئی کو مولانا بہت ٹو مچ بنا دے رہا۔ میں بولا جو قوم نبی کو نہیں مانی انہیں غلام کو کیا مانتی رہے؟ نبی کا کلمہ پڑھ کے بے وقوف نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول کے نیچے ٹھہر کے بولتا، ممبر پہ چڑھ کے بولتا نبی کو علم غیب نہیں ہے بولتا۔ ایسا چندی چور نبی کو جو نہیں مانا، بولتا نبی پاک علیہ السلام نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے، ان کی طرف پیٹ کرو، قبلے کو منہ کرو بولتا۔ بیوقوف کو یہ نہیں معلوم کہ قبلے کا قبلہ کون ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، جو قوم نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کی قدر نہیں کر سکی، جو قوم نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کا نواسا جس کو رب نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا، اس کے بارے میں بولتی قوم کے حسین، امام حسین کربلا میں غلطی پہ تھی بولی۔ جو قوم امام حسین کو غلطی پہ بولی انہیں نقشبندی صاحب کو حق پہ ہے بولتا۔ بولتا زور سے بولو جی، نہیں بولتا۔ تو اس لیے میں بولا جان دے انہیں اتنا کرنے دے، بولا اس کو اتنی پرمیشن تو دے دو، 2-4 کلپاں بنا رہا تو بنان دو۔ بولا میں کیوں؟ کیونکہ خدا کی قسم جتنی دیر میرے کو برا بولیں گا کم سے کم اتنی دیر میرے نبی کو تو نہیں بولیں گا نا۔ نہیں، نبی کے گستاخوں کے لیے میں ڈھال بنے ہوا ہوں، تو میرے کو گالی دے تاکہ میرے نبی کی طرف تیری نظر نہیں جانا، تو میرے کو برا بول تاکہ تیری نظر اولیاء اللہ کی طرف نہیں جانا۔ ورنہ دیکھ رہے نہیں آپ کیسے کیسے خبیثاں پیدا ہو گئے دنیا کے اندر۔ اولیاء اللہ کی گستاخی، رسول اللہ کی گستاخی، صحابہ کی گستاخی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا وعذاب الاخرہ۔ یاد رکھو مسلمانوں، اور کان کھول کر سن لو اے نوجوانوں، محبوب نگر والو، تمہارا بھائی تمہارے بیچ میں صرف اسی لیے آتا ہے تاکہ تمہارے ایمان کو سلامتی نصیب ہو جائے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ اتنا خطرناک دور ہے۔ رسول پاک علیہ السلام اس دور کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایمان سنبھالنا ویسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی میں انگار کا ڈلہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ ہتھیلی میں انگار کا ڈلہ نہیں سنبھال سکتے، اسی طرح ایمان سنبھالنا بھی قیامت کے قریب مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ دور آ گیا، ہر جگہ سے فتنہ، ہر جگہ سے انتشار، ہر مسجد سے فتنہ، ہر مدرسے سے فتنہ، ہر جگہ سے فتنہ، ہر جلسے سے فتنہ۔ کون کیا کرنے والا ہے پتہ نہیں ہے، اور کرنے کے بعد اس کو ہوش بھی نہیں ہے کیا کر دیا۔ اتنے فتنے امت کے اندر پھیلا رہے ہیں، گستاخی کا فتنہ، بے ادبی کا فتنہ، اور جو ہے اولیاء اللہ کی شان میں توہین کا فتنہ، صحابہ کی شان میں گستاخیوں کا فتنہ، اہل بیت کے ساتھ غداری کا فتنہ، رسول اللہ کے ساتھ بے وفائی کا فتنہ۔ ہر فتنے امت کے اندر ہر روز پروان چڑھتے چلے جا رہے ہیں،
حالانکہ آپ یقین مانیے، آپ تو خیر میرا شیڈیول دیکھتے ہی ہوں گے، آپ یقین مانیے میں آج کا دن جو ہے اپنے ریسٹ کے لیے رکھ لیا تھا مکمل طور پہ. میں آج اور کل 2 دن جو ہے، کیونکہ مسلسل 1 مہینے سے سفر کر رہا ہوں، ہندوستان کے ایک کونے میں تقریر، تو دوسرے کونے میں، تیسرے کونے، چوتھے کونے میں پھر رہا ہوں. میں بولا 2 دن میرے ریسٹ کے، پیر منگل. مگر ہمارے عبداللہ سنی صاحب اور ہمارے مسجد کی انتظامی کمیٹی کے صدر صاحب وغیرہ، نائب صدر صاحب معتمد صاحب، پھر ہمارے محترم مجاہد اہل سنت ابراہیم صاحب، فونوں پہ فون آ رہے، ہمیشہ بلیک میلج کرے. ایک مرتبہ تو اعتکاف میں سے اٹھا کے لا لیا انہوں، معلوم ہے نا، اعتکاف میں سے اٹھا کے لا لیا بھائی، رمضان شریف میں. سوچو آپ. تو پھر ایک بار نہیں حضرت دینا ہی دینا. بولا چلیے محبت بھائیوں کی میرے. میں یہ سوچا، میں بولا میرے جانے سے اگر میرے نوجوان بھائیوں کا ایمان بچتا ہے تو ایسی مجلس کے لیے نیند بھی قربان، آ رہا ہم بھی قربان. تو آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں میرے بھائی، تاکہ یہ نوجوانوں کو فتنے سے، اختلاف سے، انتشار سے بچاؤں. پیارے نوجوانوں سنو، کان کھول کر سن لو. نہیں سمجھ میں آ رہا تو ریکارڈ کرو، پھر گھر میں جا کے 40 مرتبہ سنو، مگر بات کو سمجھو. آپ کا بھائی آپ کو کیا بولنا چاہ رہا ہے. میں اپنے گھر کی بات یا محبوب نگر کی بات نہیں بتا رہا ہوں، خدا کا قانون سمجھا رہا ہوں، اللہ کے کلام کا خلاصہ بتا رہا ہوں. سن لو مسلمانوں، اگر کسی مسلمان سے 1000 کروڑ گناہ ہو جائے، خطا پہ خطا، لغزش پہ لغزش، سیاکاری پر سیاکاری ہو جائے، قسم ہے رب ذوالجلال کی، وہ 1000 کروڑ گناہ، اللہ کی رحمت اگر غالب آ جائے، اللہ چاہا تو معاف ہو سکتے ہیں. اللہ چاہا تو، ذرا زور سے بولے، ارے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں بیان کیا کہ اے ایمان والوں، یہ خطاب ایمان والوں سے ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، غور کریے، اللہ تعالیٰ خود جو ہے بندوں کو تسلی دے رہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو. گناہ ہو گئے میرے بندے، توبہ کر، میں معاف کرنے والا ہوں. خطائیں ہو گئی، توبہ کر، میں معاف کرنے والا ہوں. لغزش ہو گئی، توبہ کر، میں معاف کرنے والا ہوں. میرے نبی کی رضا پانے کی کوشش کر، میرے نبی کو وسیلہ بنا کر آ، میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں. اور گناہ کرنے والوں کو معافی کا دروازہ کہاں جا کر معافی مانگنا ہے، خود رب قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ رب العزت خود قرآن پاک کے ذریعے سے بندوں کو بتا رہا ہے، بندو جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو جاؤ کا حبیب کہو کہ وہ آپ کے دربار میں آئے. حبیب وہ آپ کے در پہ آئے اور آپ کو اپنا کفیل بنا کر، آپ کو اپنا کفیل بنا کر وہ اپنے رب سے درخواست کرے. اور اگر پیارے مصطفیٰ آپ اگر معاف کر دیں، گزارش کر دیں معافی کی، تو پھر لو میرے پیارے حبیب، آپ کا رب بھی ان کو معاف فرما دے گا. تو یہ اپنے رب کو بھی بڑا معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے، گناہ کاروں کو بخشش کی تمنا، بخشش کی جو ہے اعلان اللہ سنا رہا ہے. اور پھر کہاں سے بخشش ملتی ہے، جگہ کا پتہ بھی بتا رہا ہے، کس کے وسیلے سے ملتی ہے ان کا پتہ بھی بتا رہا ہے. اب ذرا غور کرو مسلمانوں،
ہزاروں گنا لاکھوں گنا ہو جائے، اللہ کی رحمت اگر آ جائے، اللہ کی رحمت ہم پر گناہوں پر غالب ہو جائے اور اللہ چاہا، خدا کی قسم ہماری بخشش و مغفرت نجات ہو سکتی ہے۔ لیکن دوستو، اگر کسی سے گستاخی ہو جائے، بے ادبی ہو جائے، اولیاء کی بے ادبی، نبی کی بے ادبی، اولیاء کی گستاخی، نبی کی گستاخی، انبیاء کی گستاخی، اہل بیت کی گستاخی، صحابہ کی گستاخی، تو کان کھول کر سن لو، اب کروڑ بار توبہ کرے، اب مغفرت ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ گستاخ کے لیے رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ گستاخی کی معافی نہیں ہے، گستاخی کی معافی نہیں ہے، گناہ کی معافی ہے، گستاخی کی معافی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کے بارے میں برا کہنا، برا سننا، برا لکھنا تو دور کی بات ہے، اگر برا خیال بھی آ گیا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہر فتنہ تمہیں جو ہے صرف گستاخیوں کی طرف کھینچ رہا ہے، بے ادبیوں کی طرف کھینچ رہا ہے۔ کسی کے پاس جاؤ تو اولیاء اللہ کی گستاخی، کسی کے پاس جاؤ تو ائمہ اربعہ کی گستاخی، کسی کے پاس جاؤ تو صحابہ کی گستاخی، کسی کے پاس جاؤ تو اہل بیت کی گستاخی، کسی کے پاس جاؤ تو نبی کی گستاخی۔ ارے بعض تو ظالم ایسے بھی پیدا ہوئے جو نعوذ باللہ رب ذوالجلال کی گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے مسلمانوں، یہ انتشار اور اختلاف کا دور ہے مسلمانوں۔ ایسے دور میں اپنا ایمان جو بچا لیا، خدا کی قسم وہی کامیاب ہے، وہی سرفراز ہے، وہی نجات یافتہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے نجات کے رستے پہ چلنے کا طریقہ کیا ہے بندوں کو رب نے سکھایا ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، ایک دن میں ہر مسلمان 48 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ کتنے؟ ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے۔ 48 رکعت آپ ایک دن میں پڑھتے ہیں، اور ہر 48 رکعت میں آپ جو ہے ہر رکعت میں آپ کیا کرتے ہیں؟